بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق تکریم، حاضرین محترم، مجھے بے حد خوشی ہوئی اور دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوا اجتماعی طور پر مجلس درود شریف میں ہماری یہ شرکت انشاءاللہ الرحمن کل بروز قیامت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سرخ روئی کا ذریعہ ہوگی۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے جو میں نے اس کتاب کے اندر پڑھا ہے، اس پر کوئی کلام ہو وہ تو حضرات مفتیان کرام محدثین کرام فرمائیں گے، میرے جیسے گناہ گار کے لیے فضائل کے اعتبار سے یقیناً کچھ نہ کچھ ہم اس سے حاصل کر ہی لیں گے۔ تو میں وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز کنہ مشق مفتی حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، مجمع میں اور بھی علماء ہیں۔ واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، مفتی نصر اللہ صاحب اجازت دیں آئندہ بیان کی تو بیان کر دیا کروں گا، نہیں تو اس کو یہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، نام کتاب کا لے لیا، ادارے کا نام بتا دیا، ملتان ادارہ تالیفات اشرفیہ والوں کا ادارہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ غالباً اگر بھولوں نہ تو صفحہ نمبر 59 پر یہ واقعہ ہے، کافی عرصہ پہلے دیکھا تھا، اب وہ اس مجلس کی وجہ سے یاد آ گیا تو وہ سنا دیتا ہوں۔ واقعہ اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدنا اللہ پاک پروردگار عالم ایک آدمی سے متعلق فیصلہ فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ حساب و کتاب مجلس ہوگی تو وہ بیچارہ فیل ہو جائے گا، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بالکل سبز رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے
بالکل ایسے ستون کی طرح ساقط کھڑے ہوں گے اور وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ پاک فیصلہ فرما رہے ہیں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، یا محمد یا محمد۔ تو حضور علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے اس پکار پر فوراً فرمائیں گے لبیک ابا جی حکم، جی ابا جان حکم۔ تو سیدنا آدم فرمائیں گے وہ دیکھو فرشتے تمہارے امتی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، تو جو وہاں لکھا ہوا ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنے تیبند مبارک کو مضبوطی سے باندھ کر آگے کی طرف جائیں گے، یعنی کہ اللہ پاک کے عرش کی طرف جائیں گے، اور اس ہاتھ مبارک سے اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑیں گے، جن کی داڑھی ہے وہی پکڑ سکتے ہیں۔ تو یوں پکڑ کے اللہ پاک پروردگار عالم سے فرمائیں گے، اللہ جی آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے تیری امت سے متعلق رسوا نہیں کروں گا؟ تو جب آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا تو پھر یہ میرا امتی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک پروردگار عالم فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، بھائی واپس لے آؤ اس کو، بہت بڑے سفارشی آ گئے ہیں، ان کی سفارش ٹالی نہیں جا سکتی، اسے واپس لاؤ، اسے ہماری عدالت میں ایک مرتبہ پھر پیش کرو۔ جیسے ری چیکنگ ہوتی ہے نا پرچیوں کی، تو اس کی بھی ری چیکنگ ہوگی۔ جیسے اس کو اللہ پاک پروردگار عالم کے دربار میں دوبارہ حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس داہنے ہاتھ مبارک سے کاغذ کا ایک اتنا سا پرزہ اور ٹکڑا ترازو کے دائیں پلڑے میں رکھ دیں گے۔ ادھر حساب کتاب شروع ہوگا، ترازو کا دایاں پلڑا جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہوا میں لہرانے لگ جائے گا، ری چیکنگ میں یہ پاس ہو جائے گا۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرشتوں کو کہیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ، اب یہ پاس ہو گیا۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں جو بچہ پاس ہو جاتا ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں جاتا، گھر آتا ہے، جو فیل ہو جاتا ہے وہ عصر تک گھر نہیں آتا۔ تو جیدے پیٹ سے روٹیاں ہوندی ہیں وہ بولن دا سٹائل ہی ہور ہوندا ہے، وہ کسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتا، سمجھتے ہو نا؟ جیب سے نوٹ ہون تو بندہ گلاں ہور طریقے نہ کرتا ہے، جیب میں پیسے ہوں تو بولنے کا سٹائل ہی الگ ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو بکرے شکرے کھا کے تو دوسرے نو بندہ ہی نظر نہیں آتا۔ اب یہ پاس ہو گیا تو فرشتوں نے کہا آئیے حضور چلیں جنت میں، اور یہ کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو صبر کرو، جنت سے میں جانا جلدی تو نہیں ہوا، یہ نہیں لکھا ہوا کتاب میں، ٹھہرو یار چلتے ہیں ذرا صبر کرو۔ تو اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، آ کے کہے گا آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی اس گناہ گار پر، آپ کی وجہ سے جہنم میں جلنے سے بچ گیا، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ تو حضور علیہ السلام اسے کہیں گے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ جی نہیں میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے اللہ کے بندے میں تیرا نبی ہوں، محمد میں تیرا نبی ہوں۔ اچھا جی میں قربان، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، آپ نہ ہوتے میں تو جلتا جہنم میں۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور یہ کاغذ کا جو ٹکڑا میں نے ترازو میں رکھا تھا یہ وہ تیرے درود تھے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا، میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔
اتنی بات ہے. اب آگے یہ مفتی نصر اللہ صاحب کا کام ہے آگے بیان کرنا کہ نہیں کرنا. میں نے کئی جگہ بیان کیا, یوں ہی ڈرتے ڈرتے کہیں علماء کوئی اور ہی نہ سنا دیں, اس لیے آج یہ مستند علماء تشریف فرمائے سامنے, ان کے سامنے عرض کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ تیرے درود تھے جو تم میرے اوپر پڑھتا تھا, میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے, میں نے سوچا جب کبھی تجھے ضرورت پڑے گی تو تجھے لوٹا دیں گے. اس کو بالکل ایسے سمجھ لو جیسے بیٹا باپ کو مہینے کے بعد 2, 4, 5 ہزار روپے اگر پٹرول مہنگا نہ ہو تو پکڑا دے. جیسے بیٹا باپ کو ہر مہینے کچھ پیسے دے دے, تو باپ کو تو ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس تو اپنے بہت ہے, وہ لے کے رکھ لیتا ہے. مہنگائی نے بیٹے کو پریشان کیا, بیٹے کا منہ اترا ہوا تھا, رنگ کالا پڑ گیا, پیلا پڑ گیا, پریشان پریشان نظر آ رہا ہے. باپ نے کہا پتر خیر تو ہے, تیرے کمرے اے سی لگیا ہوا ہے تاں بھی تیرا رنگ توے دی طرح کالا ہوا پیا, کی گل ہے, تینوں مسئلہ کی ہے؟ سمجھتے ہو پنجابی؟ باپ نے کہا بیٹا خیر تو ہے, اتنی آسائشیں, کمرہ ٹھنڈا, گڈی ٹھنڈی, دفتر ٹھنڈا, تو سڑیا پیا ہے. نہیں سمجھے؟ کمرہ ٹھنڈا ہے, گاڑی ٹھنڈی ہے, آفس ٹھنڈا ہے, تیرا منہ جڑا توے دی طرح کالا ہوا پیا ہے. نہیں سمجھتا نا, کوئی بات نہیں. تو باپ کہتا ہے بیٹا بتا تو صحیح یار, تینوں پرابلم کی ہے, تیرے ٹھڈ سے درد کی ہے, دس تو صحیح. تو بیٹا کہتا ہے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم. باپ کہتا ہے یار یہ کوئی گل ہے کرنے والی, تو میرے کو پیسے نہیں مانگنے تھے, اپنے ہی لے لا. میرے کو نہیں مانگتا تو جو تو نے مجھے دیے تھے میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے, تو وہ لے لا, وہ لے لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جو تم مجھے دنیا میں درود بھیجتا رہا نا, میری تو ضرورت ہی نہیں تھی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. واحد ایک کام ہے, واحد ایک کام ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں, اور وہ محمد الرسول اللہ پر رحمت کی بارش. اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے ان اللہ, اللہ اور اس کے فرشتے, اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش نازل فرماتے ہیں. اب اللہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اگر اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش نازل کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی حیا کرنی چاہیے, تسی بھی درود پڑھیا کرو. مفتی صاحب یار خیال کرنا. تو اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بارش نازل کرنے کا حکم فرماتے ہیں. یہ درود شریف کی بڑی مبارک مجلس ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, آگے فرمانے لگے اللہ کے حبیب میں دعا کرتا ہوں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں دعا میں درود کتنا پڑھوں, چوتھائی حصہ پڑھوں, 1/3 پڑھوں, آدھا پڑھوں, کتنا پڑھوں؟ اب وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں درود شریف کتنا پڑھوں, 3 حصے دعا مانگوں, 1 حصہ درود شریف پڑھوں. تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, 3 حصے دعا مانگو, 1 حصہ درود پڑھو, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر تم درود شریف اس سے زیادہ کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ کہتا ہے پھر 2 حصے دعا, 2 حصے درود. حضور فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اگر تم اس سے زیادہ کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ کہتا ہے 1 حصہ دعا, 3 حصے درود. نہیں سمجھے؟ 1 حصہ دعا, 3 حصے درود. تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کر دو تو وہ زیادہ ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے پھر سارا درود ہی پڑھی جانا. تو پھر میں سارا درود ہی پڑھتا رہتا ہوں, دعا مانگتا ہی نہیں ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تو یہ کام کر لے گا تو اللہ سارے غم تیرے اپنے اوپر لے لے گا, تیرا کوئی غم باقی نہیں رہے گا, تیری کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی, اللہ تیری حاجتیں خود پوری کرے گا. آپ اور میں دنیا دار کسی بندے کا نام لیتے رہے بیٹھے, مثلا کوئی بڑا آدمی ہو, اس کا ایک دوست ہو, تو ہر وقت اس بڑے آدمی کے سامنے اس دوست کا نام لیتے رہیں, ہر وقت اسی کی تسبیح پڑھتے رہیں, اسی کی تعریفیں کرتے رہیں. وہ بڑا آدمی اس سے چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے, میں آپ اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. جب اس سے کوئی کام ہوتا ہے کہتا ہے یار میرے یار نو بڑا یاد کرتا ہے, چلو یہ کام کر دو. میں اور آپ اللہ کے نبی کو یاد کریں گے, اللہ میرے آپ کے اس یاد کرنے سے خوش ہوں گے, اور ہم اللہ کے نبی کی یاد میں اللہ سے اپنے سارے کام کروا لیں گے.
تو درود شریف بڑی قیمتی چیز ہے. ایک ہندو کے پاس میلہ لگا رہتا تھا، پھونک والوں کا، دم درود والوں کا میلہ لگا رہتا تھا، جان نہیں چھوٹتی تھی اس کی. دم کر رہا ہندو، اس کا ایک چیلا مسلمان بھی تھا، یار دوست. اس نے کہا یار اے گرو گڑبڑ کی کرتا ہے، یہ گرو جی کرتے کیا ہیں، اس کے پاس ہر وقت رش لگا رہتا ہے، یہ چکر کیا چلاتا ہے. اس نے ایک دن گرو سے کہا گرو جی اپنی یاری بڑی پرانی ہے، پیار محبت بڑا ڈھاڈا ہے، پر دسو تو صحیح کر دے کی ہو. یہ جو ہر وقت آپ کے ہاں میلہ لگا رہتا ہے، آپ کرتے کیا ہو، کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ کہندا یار دوست تو میرا پرانا ہے، دسنا میں تینوں چاہتا نہیں سی، پر آج تو نے بڑے درد اور بڑی لجاجت سے پوچھا ہے. کہتا کرتا کیا ہوں، تمہارے نبی پر درود پڑھتا ہوں، تمہارے نبی پر درود پڑھتا ہوں، یہ ساری اس درود کی برکتیں ہیں. ایک ہندو کہتا ہے جسے رب سے سودا نہیں کرنا آتا نا، جسے رب سے بزنس نہیں کرنا آتا، اسے کسی سے بھی بزنس کرنا نہیں آتا. یہ بزنس ہے اللہ کو منانے کا، یہ بزنس ہے بڑا قیمتی، محمد الرسول اللہ سے عشق اور محبت. تو درود شریف کی مجلس انفرادی، اجتماعی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے دل پہ دھیان رکھ کے درود شریف پڑھیں. خدا کی قسم ہماری دنیا جنت بن جائے. ہمارے بزرگوں کے اوقات میں برکت کیوں تھی؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، اتنا کام کر کے چلے گئے، عقل مانتی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی 63 سال کی زندگی تھی، 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں. مولانا محمد یوسف الدھیانوی شہید تو کل کے بزرگ گزرے ہیں، 10,000 مرتبہ یومیہ درود شریف پڑھتے تھے، 10,000 مرتبہ یومیہ درود شریف، 3 پارے قرآن کریم کی منزل یومیہ پڑھتے تھے. فالج ہوا تھا، فالج حضرت الدھیانوی شہید کو، اس میں کوئی راوی نہیں ہے، فقیر اس کا عینی شاہد ہے. مجلس ہماری آپ کی میری جماعت عالمی مجلس تحفظ فتویٰ کی مرکزی شورا کا اجلاس تھا ملتان میں، تو حضرت کو ان دنوں میں فالج کی تکلیف تھی. حضرت ملتان تشریف لائے تو اس فقیر کی خدمت پر ڈیوٹی تھی. میں حضرت کے ساتھ تھا، جہاں حضرت کی آرام گاہ تھی، نشست گاہ تھی، میں وہاں چلا گیا. رات کو حضرت کے کمرے میں حضرت کے ایک طرف میں سو گیا. حضرت کو دوائی دی، ان کو جو آرام کھانا وانا سارا کر آ کے سو گئے. فالج کا مریض، میری نیند اتنی کچی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا شیخ کس وقت تہجد کے لیے اٹھے. فالج کا مریض تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا، اپنے تمام اعمال ذکر اذکار مکمل کیے. فجر کی نماز کا وقت ہوا، میرا پاؤں یوں پکڑ کے دبایا اور مجھے پنجابی میں کہا قاضی صاحب ہن نماز تو پڑھا دو، قاضی صاحب اب نماز تو پڑھا دو. میں اٹھا، فوراً میں اٹھا تو میں نے دیکھا حضرت تہجد پڑھ چکے، یومیہ کے معمول کے مطابق تسبیحاں کر چکے، فجر کی نماز کے لیے تیار بیٹھے ہیں. با جماعت فالج کے مریض نے نماز پڑھی، اس کے بعد اشراق تک اپنے اور اوراد کیے. اشراق کی نماز پڑھ کے سویا. فالج کا مریض باتوں سے یوسف الدھیانوی نہیں بنا. یہ ان اعمال کی برکت تھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا. جیسے کہ حضرت نے اعلان کر دیا ہے، بس اس اعلان کے مطابق 1 ستمبر بروز جمعرات متصل بعد از نماز مغرب باغ جناح بالمقابل مزار قائد کراچی میں عاشقان مصطفیٰ شمع رسالت کے دیوانے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے متوالے پروانے دیوانے عاشقان رسول جمع ہوں گے. خالصتاً عاشقوں کا اجتماع ہے، حضور کے طرفداروں کا اجتماع ہے، حضور کے وکیلوں کا اجتماع ہے. چودھری کو نمبردار کو عدالت میں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، چودھری دیکھ لوے کہ فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا، تاکہ کل چودھری دے نال کوئی کم پی جائے تو چودھری کہے ہاں یہ میرے واسطے آیا سی.
MNA MPA صاحب کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ کل کو بچے کی نوکری کے لیے کام پڑے تو MNA صاحب کہیں بڑا پٹرول ساڑے آئے نے میرے واسطے، گلی گلی پھرا ہے، میرے لیے ووٹ مانگے ہیں۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے دنیا داروں کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، آخرت کے کام کے لیے محمد الرسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو جو مجمع یہاں ہے، یہ مجمع اپنے اوپر ٹھان لے کہ ہم نے دیوانوں کی طرح اس کانفرنس کی محنت کرنی ہے۔ دو کام ہیں آپ کے ذمہ۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے خلوص نیت سے دل سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائے اور قادیانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ پہلا کام آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس میں بھرپور مجمع لانے کی کوشش کرنی ہے، اس نیت سے مجمع لانے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک بندہ میری محنت کوشش سے ختم نبوت کے کام سے جڑ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کروڑوں روپے کے مصارف ہیں اس کام کے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس قدر مصارف ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اس کی طرف بھی آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ آپ نے از خود جا کے مولانا کو پیشکش کرنی ہے، حضرت مال، جان، وقت، تینوں چیزیں اللہ نے دی ہیں، حکم فرمائیے میرے ذمہ کیا حکم ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال پیش کرے، جس کے پاس جان ہے وہ جان پیش کرے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت پیش کرے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے کہ یا اللہ یہ آنسو تیرے حبیب کے نام ہیں، انہیں قبول کر، جو تیرے نبی کی عزت و ناموس کے دیوانے میدان میں کھڑے ہیں انہیں اپنے بارگاہ میں سرخرو کر۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا یہ دعا ہے، ہمیں دعائیں چاہیے، باقی ختم نبوت کا کام نہیں رکتا، یہی ذہن میں رکھنا۔ یہ میرا ایمان ہے، میں اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں ہمیشہ، یا اللہ ختم نبوت کا کام پیسوں کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے، بندوں کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے، بندے بھی تو نے بھیجنے ہیں، مال بھی تو نے بھیجنا ہے، جان لگانے والے بھی تو نے بھیجنے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی ہے ہمارا وقت اللہ کے نبی کے نام لگ جائے، ہماری جان محمد الرسول اللہ کے نام لگ جائے، ہمارا مال محمد رسول اللہ کے کھاتے میں لگ جائے، انشاءاللہ الرحمن اس سے اچھا سودا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ 1 ستمبر بروز جمعرات متصل بعد از نماز مغرب انشاءاللہ الرحمن اللہ کے نبی کے غلاموں کا ٹھیک ٹھاک اجتماع ہوگا، آپ سب نے اس میں شریک ہونا ہے، اوروں کو شریک کرنے کی بھرپور محنت کرنی ہے۔ اتنی محنت کرنی ہے ضمیر مطمئن ہو، آپ کا میرا اپنا ضمیر مطمئن ہو کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ سارے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تسی کرو۔